السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 اور 206 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادته وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ آیت نمبر 206 سجدہ تلاوت والی آیت ہے۔ جو سامعین جو ناظرین اس کو دیکھیں وہ سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ آئیے اپنے سبق کی طرف کہ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے آداب اور قرآن کی بصیرت افروز ہدایت اور رحمت سے بھرپور فرامین کی طرف رغبت دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے چند طریقے بتائے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ دلوں پر پڑا ہوا زنگ یا غفلت کی چادر اس کو کس طرح اتارا جا سکتا ہے۔ ذکر و شکر کی طرف رہنمائی یقیناً اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے کہ میرا بندہ میری طرف راغب رہے، دوسروں کی طرف نہ ہو، جو کہ صرف اللہ کا حق ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو جی ہی جی میں، فی نفسک اپنے جی ہی جی میں، تضرعا وخیفہ عاجزی سے اور خوف کے ساتھ، ودون الجہر من القول، اور بلند آواز سے نہیں، یعنی بہت زیادہ شور شرابے والی آواز سے نہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اگلی آیت میں فرمایا ان الذین عند ربک، بے شک وہ آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادت ہی، اپنی عبادت میں، وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور اسے بھی سجدہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کر اپنے رب کا ذکر دل میں، جی ہی جی میں، ذکر کرتے ہوئے صرف زبان ہی نہ ہل رہی ہو بلکہ دل کے ساتھ جو ہے ذکر کیا جائے۔ الفاظ کی مناسب ادائیگی اور مفہوم کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور پورے انہماک کے ساتھ ذکر ہو۔ یہ نہیں کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، دانے بھی پھینکے جا رہے ہیں، نہیں، فرمایا تضرعا، پوری عاجزی سے، پورے دھیان سے، پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے۔ ہمارے ہاں تو اکثر دعا کو پڑھا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ آپ نے کبھی کسی فقیر کو دیکھا ہوگا مانگنے والے کو کہ اس کا لہجہ، اس کی عاجزی اور اس کی آپ کے لیے بلائیں لینا، تعریف کرنا اور اپنی بے بسی کا اظہار، یہ سب عنصر ایک بندے سے مانگنے والے جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ اپنے مالک سے، اس مالک سے جو کل جہان کا داتا ہے، جب اس سے مانگ رہا ہو تو اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں عاجزی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بے بسی اور اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے مانگنا چاہیے۔ اگر فرمایا خیفہ، ڈرتے ڈرتے، دل میں خوف ہو، اللہ کے خوف کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنی کوتاہیوں اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کا ڈر لیے ہوئے، دون الجہر من القول، یعنی ذکر اس طرح کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اس طرح دعا کریں کہ بہت بلند آواز نہ ہو، البتہ اتنی کم بھی نہ ہو کہ وہ خود بھی انسان نہ سن سکے۔ اگر انسان کی دل کی کیفیت کو اس طرح کوئی انسان اپنی دل کی کیفیت کو بنا لے کہ اللہ سے باتیں کرے، اور یہ کیفیت اللہ والوں کی ہوتی ہے کہ دل جو ہے وہ اللہ سے باتیں کرے، جس طرح نماز کے بارے میں ہے کہ بغیر زبان ہلائے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے گونگی نماز کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر ہو، تلاوت ہو، دعا ہو، اس کو زبان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ دل جو ہے وہ بھی شامل ہونا چاہیے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ باقی یہ باتیں انسانی نیت پر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اونچا پڑھنے سے یا ذکر کرنے سے ریاکاری کا عنصر تو نہیں ہے، تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ کو یاد کرنے کے اوقات کا ذکر فرمایا، بالغدو بھی، غدو جو ہے یہ طلوع فجر سے طلوع سورج تک یہ وقت ہے، اور الاسال اصیل کی جمع ہے، مراد عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے۔ ان دونوں اوقات میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، دعائیں مانگنا زیادہ مفید ہے۔ سورہ قاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، یعنی اپنے رب کی تسبیح اور حمد کو بیان کرو قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، اور غروب ہونے سے پہلے۔ اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے 6610 نمبر پہ، اور مسلم میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، صحیح مسلم میں، کہ ایک سفر پر لوگوں نے بلند آواز سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، تو آپ نے فرمایا لوگوں اپنی جان پر ترس کھاؤ، تم کسی بہرے کو یا غیب کو نہیں پکار رہے، جسے تم پکار رہے ہو وہ تو بہت ہی پست آواز سننے والا ہے اور بہت ہی قریب ہے، تمہاری سواریوں کی گردن جتنی تم سے قریب ہے وہ اس سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے ذکر اذکار کرنے کے لیے جو زبان استعمال کرنے کے لیے کہا ہے وہ دھیمی آواز سے، آہستہ سے، شور شرابے سے نہیں ہے۔ تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ سپیکر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر یوں اپنا کبھی نعت، کبھی حمد، کبھی اور پگو گانے کی طرز پر پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، انہیں یہ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی نہ دعا ہے نہ کوئی یہ۔ دیکھیں میں نے اکثر تجربہ آپ نے شاید کیا ہو کہ صبح کے وقت اذان دینے کے بعد کئی لوگ سپیکر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جماعت ہونے تک وہ بیچارے سپیکر پہ کھڑے رہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں تھوڑا سا بھی ہمارے اندر لحاظ نہیں ہے، اس وقت کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے سنتیں ادا کرنی ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن پڑھنا ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے ذکر اذکار کرنا ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ سے دعائیں کرنی ہوں گی۔ جب کان میں آواز آپ کی آ رہی ہے وہ کس طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نہ نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے پورے محلے کو ڈسٹرب کیا ہوا اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، اور اگر اسے ٹوکو کہو خدا کے بندے کسی اور کو بھی اللہ کا ذکر کرنے دو، دیکھو جی نعت پڑھنے سے روک، دیکھو جی حمد بیان کرنے سے روک، دیکھو جی میں تو تلاوت کر رہا ہوں، تلاوت سے روکا جا رہا ہے۔ یعنی ہمارے اندر کوئی پتہ نہیں، دین کی سمجھ بوجھ الب بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے روک رکھا ہے عبادت کرنے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، سنت اور نوافل پڑھنے سے، کتنے لوگوں کو آپ نے روک رکھا ہے، ان کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے آپ نے۔ یعنی خدا کا کوئی خوف کرے، کوئی دین کی طرف، یعنی سپیکر آپ نے پڑھنا ہے بیٹھ جائیں مسجد میں ایک کونے میں بیٹھیں، آپ نعت پڑھیں، آپ حمد پڑھیں، درود پڑھیں، تلاوت جو بھی کریں اپنا کریں، لوگوں کو تو ذکر اذکار سے نہ روکیں۔ خدا کے لیے یہ بات میری اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ اس طرح بہت زیادہ دیر تک سپیکر پر کھڑے ہو کر نعتیں، حمد یا دوسری چیزیں سپیکر پر کھڑے ہو کر میں بات کر رہا ہوں، میرے پہ یہ فتویٰ نہیں لگا دینا۔ پڑھیں، جی بھر کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، آپ آہستہ پڑھیں، لوگوں کو بھی تو پڑھنے دیں نا۔ انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا، انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا، آپ تو ان کو بولنے نہیں دے رہے، ان کو ذکر اذکار کی طرف جب یعنی سپیکر کی آواز کم از کم ارد گرد کے 20 لگائیں چاروں طرف، کتنے 20 50 گھروں تک جاتی ہے۔
وہ کیسے ذکر میں جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ ذکر کر سکیں یا قرآن پڑھ سکیں گے یا سنتیں ادا کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.